السلام علیکم۔ آخر ہم منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ اس نے ایک بلڈنگ کے نیچے کار روکنے کے لیے کہا۔ میں اس وقت اس کی ہدایات کی بندی تھی۔ جو وہ کہتا رہا میں کرتی رہی، اور اس طرح بلڈنگ کی دوسری منزل کے ایک فلیٹ میں پہنچ گئی۔ 3 کمروں کا فلیٹ تھا، جس کی آرائش بڑے قیمتی ساز و سامان سے ہوئی تھی۔ ان کمروں کا جائزہ لینے کے بعد میں نے کمانڈر حق کے نائب کو اس ہدایت کے ساتھ رخصت کر دیا کہ جیسے ہی وکٹر اپنے گھر پہنچے مجھے اس کی اطلاع دی جائے۔ اب میں پھر گویا انتظاری لمحات سے دوچار تھی۔ کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ بیٹھے بیٹھے میں نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر رضوان کا نمبر گھما دیا۔ مجھے توقع تھی کہ اس نے اپنے ٹوٹے پھوٹے ٹیلی فون کو ٹھیک کروا لیا ہوگا۔ دوسری طرف گھنٹی بجی اور بجتی رہی، لیکن ریسیور نہیں اٹھایا گیا۔ میں نے کریڈل دبا کر اس کے دفتر رنگ کیا، لیکن وہ وہاں بھی موجود نہیں تھا۔ دفتر والوں سے اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں مل سکی۔ اب میرا متفکر ہو جانا فطری امر تھا۔ آخر رضوان کہاں غائب ہو گیا؟ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو میرے خیالات کا تسلسل ٹوٹا۔ مجھے اس فلیٹ میں آئے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ توقع کے مطابق وہ کمانڈر حق ہی کے آدمی کا فون تھا۔ مجھے اطلاع دی گئی کہ وکٹر واپس اپنے گھر پہنچ چکا ہے۔ میں فوراً اس فلیٹ سے روانہ ہو گئی۔ کار نے آندھی طوفان کی طرح فاصلے طے کیے، اور میں بہت جلد اس بلڈنگ کے نیچے جا رکی جس کی پہلی منزل پر وکٹر کی رہائش تھی۔ اوپر پہنچ کر میں نے فلیٹ کی کال بیل کا بٹن دبایا اور سگریٹ ہولٹوں میں دبا کر سلگانے لگی۔ دروازہ کھلنے میں کوئی 1 منٹ لگا۔ 35-38 سال کا ایک سانولا مرد میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے جیکٹ اور پتلون پہن رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی پلکیں جھپک گئیں، جیسے وہ اچانک تیز روشنی سے دوچار ہو گیا ہو۔ وہ وکٹر ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ مجھے اس فلیٹ میں کسی دوسرے کی موجودگی سے باخبر نہیں کیا گیا تھا۔ ہیلو، میں خالصتاً انگلش لہجے میں بولی۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو مارتھا لارسن کو ریٹا کی آمد سے باخبر کر دیں۔ مارتھا لارسن؟ اس نے ایک طویل سانس لی اور بڑے بے تکلفانہ انداز میں مسکرایا۔ ظاہر ہے وہ اس وقت یہی سوچ رہا ہوگا کہ میں انہی لڑکیوں میں سے ہوں جن کی دلالی میں مارتھا لارسن کے ہاتھ کالے ہوتے تھے۔ میں چاہتی بھی یہی تھی کہ وکٹر میرے بارے میں یہی بات سوچے۔ اس کے چہرے مہرے کا جائزہ لے کر مجھے دلی مسرت ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسا آدمی تھا جو ہمہ وقت جنسی بھوک کا شکار رہتا ہے، اور صنف مخالف کو دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگتی ہے۔ تشریف لائیے، وہ ایک طرف ہٹتا ہوا بولا۔ شکریہ۔ میں بڑے اطمینان سے اندر داخل ہو گئی، لیکن پھر متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بولی، اوہو، میں اس کمرے کو خاصا تبدیل پا رہی ہوں۔ یہ میرا اندازہ ہی تھا کہ مارتھا لارسن اپنا سامان اپنے ساتھ لے گئی ہوں گی۔ وکٹر نے میری بات انسنی کر دی اور ایک صوفے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، تشریف رکھیے۔ شکریہ۔ میں بیٹھ گئی، اور جب وہ بھی میرے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا مارتھا لارسن موجود نہیں ہے؟ کیا آپ مارتھا لارسن کے علاوہ کسی سے باتیں کرنا پسند نہیں کرتی؟ اس نے بے تکلف ہونے کی کوشش کی۔ خیر ایسا تو نہیں ہے، میں نے ہنس کر کہا، لیکن میری باتیں لوگوں کو خاصی مہنگی پڑتی ہیں۔ میرا لہجہ خاصا معنی خیز تھا۔ اس نے اس طرح سر ہلایا جیسے بین السطور میں سب کچھ تلاش کر لیا ہو، پھر مسکراتا ہوا بولا، شاید آپ نے مہنگی کا لفظ غلط استعمال کیا ہے۔ اگر آپ اس کی جگہ قیمتی کا لفظ استعمال کرتیں تو شاید زیادہ موزوں ہوتا۔ خوب، میں نے دل میں سوچا تو گویا اسے گفتگو کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ دراصل لفظوں کا وزن کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ کا یہ فقرہ ہی آپ کی بات کی تردید کر رہا ہے۔ شاید میں باتوں میں آپ سے نہ جیت سکوں گی۔ آپ ہر معاملے میں مجھ سے جیت جائیں گی۔ حسن کو ہارتے ہوئے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے بے تکلفی کی طرف ایک قدم اور بڑھایا۔ شکست ہی حسن کا مقدر ہے۔ میں نے کہا، یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ حسن کبھی بھی فاعل نہیں رہا۔ یہی تو حسن کی ذہانت ہے کہ فاعل نہ ہوتے ہوئے بھی حکمران رہتا ہے۔ کیا آپ وکیل ہیں؟ میں نے ہنس کر کہا، انشورنس ایجنٹ۔ اوہ، تبھی ایسی باتیں وکیل کر سکتا ہے یا انشورنس ایجنٹ؟ خیر چھوڑیے ان باتوں کو۔ میں نے اب تک آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ کیا پینا پسند کریں گی۔ اگر آپ کچھ پلانا ہی چاہتے ہیں تو کوئی ٹھنڈی چیز پلائیے۔ اس موسم میں ٹھنڈی چیز مناسب نہیں ہوتی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں، لیکن اس وقت تو دل یہی چاہ رہا ہے۔ جیسا آپ چاہیں۔ کیا اورنج اسکواش
چلے گا، میں ابھی آپ کے لیے بنا کر لاتا ہوں۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا، صرف میرے لیے، کیا آپ نہیں پئیں گے؟ اگر آپ مجھے شریک رکھنا چاہتی ہیں تو میں انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تنہا تو میں کچھ بھی نہیں پیوں گی، میں خود بھی آپ کو تنہا نہیں دیکھنا چاہتا، اس نے ہنس کر کہا، اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اب میں متجسس نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ سامان سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کمرے کو صرف نشست گاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہوگا۔ جس صوفے پر وکٹر بیٹھا رہا تھا، اس صوفے کی داہنی طرف ایک خوبصورت سی بک شیلف میں کتابیں سجی ہوئی تھیں۔ وہیں ایک ٹیلی فون بھی موجود تھا اور ایک پرانے طرز کی ٹائم پیس رکھی ہوئی تھی۔ میں کوئی ایسی چیز نہ دیکھ سکی جو وکٹر کی شخصیت کے کسی درپردہ رنگ کی جھلک سامنے لا سکتی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، لیکن جب گھنٹی دوبارہ نہ بجی تو مجھے خیال آیا کہ شاید اندرونی کمرے میں بھی فون موجود ہوگا۔ دونوں فون ایک ہی نمبر سے تعلق رکھتے ہوں گے اور گھنٹی بجنا شاید اس لیے بند ہو گئی تھی کہ اندرونی کمرے میں وکٹر نے ریسیور اٹھا لیا ہوگا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس تیزی کا سبب یہ خیال تھا کہ اگر میں اس ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لوں تو اس گفتگو کو سن سکتی ہوں جو اس وقت وکٹر کسی سے کر رہا تھا۔ اس کے امکانات اگر بہت روشن نہیں تو بہت تاریک بھی نہیں تھے کہ وہ گفتگو کسی خاص راہ کی طرف نشاندہی کر سکے۔ کم سے کم وکٹر کی شخصیت ہی کو سمجھنے میں مدد مل سکتی تھی، اور اس کو سمجھے بغیر کسی قسم کے اقدامات کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہوتی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر دبے قدموں وکٹر کی نشست کی طرف بڑھی، آہستگی سے بیٹھی، ایک مرتبہ پلٹ کر اندرونی کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا جس پر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے، اور میرا ہاتھ ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ ہو چکی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میری انگلیاں ٹیلی فون کے ریسیور کا لمس پاتی، مجھے اپنے عقب میں آہٹ سنائی دی۔ میرا دل یک بارگی جیسے اچھل پڑا۔ اس آہٹ کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ وکٹر دروازے پر آ چکا ہے۔ میں نے اس لمحے بڑی حاضر دماغی کا ثبوت دیا اور ٹیلی فون کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو ذرا سا آگے بڑھا کر بک شیلف تک پہنچا دیا، اس میں سے ایک کتاب نکالی، اور اس وقت وکٹر کے قدموں کی آہٹ کو کمرے میں محسوس کر لیا۔ وہ یقیناً اندر آ چکا تھا۔ میں نے کتاب نکال کر بڑے اطمینان سے وکٹر کی طرف رخ کیا اور مسکرا کر بولی، بڑی جلدی بنا لائے؟ فریج میں بالکل یخ پانی موجود تھا، اس لیے بنانے میں کیا دیر لگتی؟ وہ قریب آتا ہوا بولا۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وکٹر کے اتنی جلدی لوٹ آنے میں سے میں یہی نتیجہ اخذ کر سکتی تھی کہ اس نے فون کال ریسیو نہیں کی۔ اتنا وقت تو اسے اسکائش کی تیاری ہی میں لگ گیا ہوگا، تو پھر یہی بات ممکن ہے کہ فون کی گھنٹی غلطی سے بج گئی ہو۔ مطلب یہ کہ کسی آدمی کو نمبر ڈائل کرتے ہی رانگ نمبر ڈائل کرنے کا احساس ہو گیا ہو۔ معاف کیجیے گا، میں اب آپ کی جگہ بیٹھ گئی۔ دراصل میں نے سوچا یہ تھا کہ وقت گزاری کے لیے کوئی کتاب ہی دیکھ لوں۔ شوق سے دیکھیے، اب تو اس کی فرصت ہی نہیں رہی۔ میں نے کتاب کو شیلف میں اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے کہا، مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ اتنی جلدی لوٹ آئیں گے؟ وکٹر نے اسکواش کا ایک گلاس میرے قریب رکھ دیا اور دوسرا گلاس خود لیے اس نشست پر جا بیٹھا جہاں پہلے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس نے اسکواش کا ایک گھونٹ بھی لے لیا تو میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ اس کے دانت میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس قسم کے امراض میں ٹھنڈی اور میٹھی چیزیں مضر ثابت ہوتی ہیں۔ گویا اس طرح یہ بات طے پا گئی کہ وکٹر کا ڈاکٹر فونگ کے پاس جانا بغرض علاج ہرگز نہیں تھا، شاید بیمے وغیرہ ہی کا چکر ہوتا۔ تاہم ابھی یقین سے کچھ کہنا مشکل ہی تھا، چونکہ وکٹر کی شخصیت پر اصرار کے پردے پڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ کسی بھی جگہ جاتا اس پر شک کی نظر ڈالنا ہی پڑتی۔ مشروب کی چسکیاں لیتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام وکٹر ہے اور میں اپنا نام بتا ہی چکی ہوں۔ ریٹا ایک خوبصورت نام ہے، مجھے پسند آیا، لیکن میں اب بھی یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں کہ مارتھا لارسن کہاں ہے۔ آپ پچھلی بار یہاں کب آئی تھیں؟ شاید 6-7 ماہ کی بات ہے۔ کیوں؟ کیا مارتھا اب یہاں نہیں رہتی؟ میں نے چونکے ہوئے انداز میں پوچھا۔ آپ ٹھیک سمجھی، اس ہرافہ کو یہ فلیٹ چھوڑے ہوئے 6 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن کیا آپ یہ جاننے کے بعد اب یہاں سے فوراً چلی جائیں گی؟ میں مسکرائی اور پھر میں نے کہا، میرا حلقہ احباب خاصا وسیع ہے اور اس میں کسی بھی خوشگوار اضافے کو بصد مسرت قبول کرتی ہوں۔
کیا میرا اضافہ خوشگوار کہا جا سکتا ہے؟ پہلی ملاقات میں اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ میں جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہوں۔ وکٹر پہلو بدل کر بولا۔ وہ خاصا بے چین نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مجھے بار بار اپنے جسم کے بعض حصوں پر گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ خاص طور پر میرے گریبان سے امڑتی ہوئی گلابیاں اس کی نگاہوں کا ہدف تھیں۔ بھوک اسے بے چین کیے دے رہی تھی، لیکن میرا محتاط انداز اسے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ اس وقت میں نے سوچتے ہوئے کہا، فوری طور پر اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ کیوں؟ میرا ذہن الجھا ہوا ہے۔ دراصل میں ایک خاص کام سے مارتھا کے پاس آئی تھی۔ اگر وہ مل جاتی تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا۔ کیا مسئلہ؟ مجھے کچھ روپوں کی ضرورت ہے، میں نے گویا بڑی صاف گوئی سے کہا۔ مارتھا سے میں اکثر قرض لے لیا کرتی تھی، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہ اپنا حساب بے باک کرنے کے لیے جلد از جلد میری کوئی رات بک کروا دیتی تھی۔ کتنے روپوں کی ضرورت ہے تمہیں؟ وکٹر کی آواز میں ارتعاش پیدا ہو گیا۔ اس کے لہجے کی بے باکی اور بے تکلفی اچانک ہی بڑھ گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جلد از جلد سودا کر لینا چاہتا ہو۔ فی الحال مجھے 2000 روپے درکار تھے، میں نے جواب دیا۔ کیا میں دے دوں؟ اس کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف گیا۔ اگر دے دو تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں نے مسکرا کر کہا۔ بعد میں حساب بے باک کر لیں گے۔ وہ تو اس وقت بھی ہو سکتا ہے۔ وکٹر نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اتنی جلدی تو یہ ممکن نہیں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں سوداگر کو پرکھے بغیر کوئی سودا نہیں کرتی۔ وکٹر نے اپنی جیب سے پرس نکالا اور اس میں سے 100 کے 20 نوٹ کھینچ کر میری طرف آیا۔ تو یہ رکھ لو، تم مجھے ہر اعتبار سے ایک بہتر سوداگر پاؤ گی۔ میں نے بڑے اطمینان سے نوٹ لے کر اپنے پرس میں رکھ لیے۔ کیا اور کچھ پیو گی؟ اس نے پوچھا۔ میں اس کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ نہیں، میں نے تجاہل برتا۔ اسکواش کا ایک گلاس پینے کے بعد اب کچھ اور پیا جا سکتا ہے۔ وسکی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وسکی؟ میں مسکرائی۔ ہاں، وہ تھوڑی بہت تو پی جا سکتی ہے، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ اندرونی کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے ابھی ایک قطرہ بھی نہیں پیا تھا، لیکن اس کے قدموں میں ڈگمگاہٹ آ گئی تھی۔ وہ اس خیال سے ہی مخمور ہوا جا رہا تھا کہ ذرا دیر بعد اس کی آغوش میں ہوں گی۔ وہ رنگین خوابوں میں تیرنے لگتا تھا، اور ادھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ نشہ اس کی زبان سے کوئی ایسی بات بھی کہلوا سکتا ہے جو میرے لیے گویا خبر رساں ثابت ہو سکے۔ وہ بوتل اور 2 گلاس لے کر جلد ہی لوٹ آیا، پھر دوبارہ گیا اور ایک جگ میں پانی بھر لایا۔ اوہو، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں، میں نیٹ پیوں گی۔ تو پھر میں بھی نیٹ پیوں گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کہا اور جگ رکھنے کے لیے واپس چلا گیا۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ وہ شاید ہی نیٹ پیتا ہو، محض میری وجہ سے اس نے اپنی کمتری گوارا نہیں کی تھی، اور مجھے اپنے بارے میں علم تھا کہ نیٹ پی سکتی ہوں۔ 5-6 پیگ تک تو میں ذہنی طور پر نارمل ہی رہتی، جبکہ میرے خیال کے مطابق وہ 5-6 پیگ میں چیں بول جاتا۔ اسے اپنے اعصاب پر قابو نہیں تھا۔ میری قربت کے تصور ہی سے اس پر خمار کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ جگ رکھ کر واپس آیا اور اس مرتبہ 2 چھوٹے چھوٹے خوبصورت ساغر بھی لے آیا۔ یہ اس کی خوش ذوقی کی علامت تھی۔ نیٹ پینے کا مزہ گلاسوں میں نہیں آتا۔ 2 ساغر کھن کے میں نے اس کی صحت کا اور اس نے میرے حسن کا جام تجویز کیا۔ رائی کی خالص وسکی تھی اور خاصی پرانی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے پہلے ہی گھونٹ نے مجھے باور کرا دیا کہ وہ خاصی تیز تھی۔ خاصی تیز ہے، میں نے آنکھیں بند کر کے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری جوانی سے زیادہ تیز نہیں ہو سکتی۔ میں مسکرا دی۔ 2000 روپے دینے کے بعد وہ بہت تیزی سے کھل جانا چاہتا تھا۔ اس کی نگاہیں کسی جھجک کے بغیر گستاخی سے پیش آنے لگی تھیں، میری پنڈلیوں اور میرے گریبان کا طواف کر رہی تھیں۔ پہلے پیک کے دوران میں ہم دونوں زیادہ تر خاموش ہی رہے، لیکن دوسرا دور چلا تو وکٹر نے چہکنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھ سے بہت سارے سوالات کیے۔ میں نے اس کے ان سوالوں کے مبہم جواب دیے، اور جب اس نے تیسرا جام خالی کر کے اپنے ہونٹوں سے الگ کیا تو وہ خاصے موڈ میں آ چکا تھا۔ اس نے چوتھے جام کا ایک گھونٹ لینے کے بعد جھومتے ہوئے کہا، کبھی نہ کبھی کسی بڑے آدمی نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ حسن و عشق کے درمیان کا فاصلہ بڑی غیر شاعرانہ بات ہے۔ میں حسن کی بارگاہ میں التماس کروں گا کہ وہ اس فاصلے کو مٹا دیں۔ عشق کو بیگانہ ہوش و حواس ہونا چاہیے۔ جب تم اس
مذہب پر کاربند ہو جاؤ گے تو حسن خود بخود تمہاری آغوش میں پہنچ جائے گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس نے کہا اور چوتھا جام ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے کچھ دیر تک اپنے سینے کی مالش کرنی پڑی، پھر اس نے پانچواں پیگ شروع کیا۔ اس طرح وہ مجھ سے آگے نکل گیا اور میں چاہتی بھی یہی تھی۔ وکٹر، میں نے اسے بڑے پیار بھرے لہجے میں پکارا۔ ہاں جانے من، وہ اٹھ کر میری طرف بڑھا۔ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ میں انشورنس ایجنٹ ہوں جانے من، اس کے علاوہ بھی تو کچھ کرتے ہوگے۔ ہاں ہاں کرتا ہوں، اس نے لہک کر کہا۔ کیا کرتے ہو؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر مؤدبانہ انداز میں جھکا اور ایک ہاتھ سینے پر باندھ کر بائیں آنکھ دباتا ہوا بولا، میں عشق کرتا ہوں۔ پھر اس نے پانچواں پیگ بھی ایک ہی سانس میں خالی کیا اور اپنا سینہ مسلتا ہوا میری گود میں آ گرا۔ میرا جام ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر گیا۔ اس نے اپنے دونوں بازو میری گردن میں ڈال دیے اور مجھے سنبھلنے کا ذرا سا بھی موقع نہ ملا۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرا چہرہ اپنے چہرے پر جھکا لیا اور اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں پر اس طرح جما دیے جیسے اب کبھی انہیں جدا نہ کرنا چاہتا ہو۔ میں اگر چاہتی تو جوڈو کا ایک داؤ آزما کر اسے اپنی گود سے اچھال پھینکتی، لیکن ایسا کرنا مناسب نہیں تھا۔ مجھے پیار و محبت سے کام لے کر ہی اس کی زبان سے راز اگلوانا تھے۔ میں نے قہراً و جبراً اس کے بوسے کو برداشت کرتے ہوئے خود بھی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا۔ میرا یہ رد عمل محسوس کرتے ہی اس کا صرف ایک ہاتھ میری گردن میں حمائل رہ گیا، دوسرا ہاتھ گردن سے ہنسلی کی طرف پھسلتا ہوا کچھ اور نیچے چلا گیا۔ میں نے قطعی مزاحمت نہیں کی، وہ جس طرح کھیلنا چاہتا تھا اسی طرح اسے کھیلنے دیا۔ تاہم جب اس کے وحشیانہ بوسے کی طوالت میری گھبراہٹ کا باعث ہونے لگی تو میں نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اوپر کر لیا۔ یہ ظلم نہ کرو، وہ فقیروں کی طرح گڑ گڑایا۔ کیا میری جان ہی نچوڑ لوگے؟ میں نے اٹھلا کر کہا۔ یہ تو امرت کا خزانہ ہے جانے من، اسے لٹانے میں کنجوسی نہ برتو۔ یہ کہتے ہوئے میرے بدن پر اس کا لمس جاری رہا تھا کہ ایک موقع پر مجھے اس کا ہاتھ روکنا پڑا۔ صرف 2000 روپے دے کر تم اس حد تک جانا چاہتے ہو وکٹر؟ میں نے ہنس کر کہا۔ میرے جذبات کو روپوں میں مت لو ریٹا، میرا اب سب کچھ تمہارا ہے۔ اب تم کہانی کے کسی کردار کی طرح باتیں کر رہے ہو، میں نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا، تو وہ جھومتا ہوا میری گود سے اٹھا اور اپنی پتلون کی جیب سے پرس نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں دراصل یہی چاہتی تھی کہ مجھے اس کی گرفت سے نکلنے کا موقع مل جائے۔ میں جلدی سے اٹھ کر دوسرے صوفے پر جا بیٹھی۔ وکٹر نے اپنے پرس سے سارے نوٹ نکالے اور بڑے ڈرامائی انداز میں میری طرف اچھال دیے۔ نوٹ فضا میں بکھرے اور قالین پر ادھر ادھر جا گرے۔ یہ 5000 ہیں۔ وکٹر جھومتا ہوا میری طرف بڑھا۔ تمہاری جوانی کی قیمت اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی۔ میں صوفے سے اٹھ کر اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی اور بولی، اتنے بے صبر نہ بنو وکٹر، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے اتنا کم قیمت نہ سمجھو۔ یہ روپے تو صرف میرے صرف ان لمحات کی قیمت ہیں جو تم نے ابھی میرے ساتھ گزارے ہیں۔ میرا موڈ خراب مت کرو ریٹا۔ وکٹر جہاں تھا وہیں رک کر مجھے گھورنے لگا۔ اتنے روپوں میں تو میں کسی فلم ایکٹریس کو بھی اپنے پہلو کی زینت بنا سکتا ہوں۔ تم ایکٹریس کہہ کر کسی کوٹھے والی کی عزت نہیں بڑھا سکتے وکٹر۔ انڈسٹری کی فلم ایکٹریسوں کو میں خوب جانتی ہوں۔ وکٹر مجھے گھورتے گھورتے اچانک مسکرا پڑا، پھر بولا، تم بہت ظالم ہو ریٹا، تم کچھ دیر تک تڑپانے کے بعد میری آغوش میں آنا چاہتی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وکٹر برا سا منہ بنا کر فون کی طرف بڑھا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ میں اسے فون کی طرف بڑھتے دیکھتی رہی اور میرے ذہن میں یہ سوال گونجتا رہا کہ فون کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ وکٹر نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا اور ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو، وکٹر اسپیکنگ۔ اس کا چہرہ میری طرف تھا۔ میں نے اس کی رنگت بدلتی ہوئی محسوس کی۔ یس یس سر۔ وکٹر کی لکنت بڑھ گئی۔ آل رائٹ، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ اس نے ریسیور رکھا تو میں نے محسوس کیا اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ پھر وہ دم سے صوفے پر بیٹھ گیا اور مجھے گھورتا ہوا بولا، اب تم جا سکتی ہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے وکٹر کا سارا نشہ حرن ہو چکا ہو۔ میں بے چین ہو گئی۔ آخر اس نے فون پر کس کی آواز سنی تھی؟ وہ کس کی آواز تھی جس نے وکٹر کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا تھا؟ کیا بات ہے ڈارلنگ، تم میرے ذرا سے مذاق پر اتنے ناراض ہو گئے؟
میں اٹھلاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ نہیں ریٹا، میں ناراض نہیں ہوں، وکٹر نے اپنے لہجے میں نرمی پیدا کی۔ دراصل ابھی مجھے دفعتاً ایک ضروری کام سے جانا پڑے گا۔ کیا وہ کام مجھ سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ میں اس کے کندھے سے جا لگی۔ تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی ریٹا۔ وہ مضطربانہ انداز میں ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اگر ممکن ہو تو رات 11 بجے آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ لیکن روپوں کی ضرورت تو مجھے اسی وقت ہے ڈارلنگ۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ تم یہ روپے لے کر نہیں جاؤ گی؟ وکٹر نے اس طرح کہا جیسے اس کے نزدیک 5-7 ہزار روپے کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ لیکن جاؤ ریٹا، وہ میری بات کاٹتا ہوا بولا۔ کسی بحث کے لیے میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، جاؤ رات کو آنا۔ میں چند لمحے ایسا برا منہ بنائے کھڑی رہی جیسے یہ واقعہ مجھے بہت ہی ناخوشگوار لگا ہو۔ پھر میں نے برا مان جانے والے انداز میں ہوں کر کے سر کو جھٹکا اور قالین پر بکھرے ہوئے نوٹوں کو ٹھوکر مارتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ وکٹر نے کچھ نہیں کہا، خاموش کھڑا ہوا مجھے جاتے دیکھتا رہا۔ یقیناً اسے اس فون کال نے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ نیچے پہنچ کر میں نے اپنی سرخ سپورٹس کار سنبھالی اور تیز رفتاری سے اپنے نئے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مجھے یہ اطمینان تو تھا ہی کہ وکٹر کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے گی اور کمانڈر حق کے فون سے مجھے معلوم بھی ہو جائے گا کہ وکٹر کہاں گیا تھا۔ فون پر وکٹر نے جو مؤدبانہ انداز اختیار کیا تھا، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ فون کرنے والا وکٹر کے لیے نہ صرف قابل احترام تھا بلکہ وکٹر اس سے خوفزدہ بھی تھا۔ یقیناً وہ کوئی بہت ہی پراسرار شخصیت تھی جو وکٹر کی نگرانی کے باعث میرے سامنے آ جاتی۔ فلیٹ میں پہنچ کر میں ایک آرام کرسی پر ڈھیر ہو گئی اور کچھ فاصلے پر رکھا ہوا ٹیلی فون اٹھا کر میں نے اپنی گود میں رکھ لیا۔ پھر ریسیور اٹھایا اور کمانڈر حق کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری طرف گھنٹی بجتے ہی ریسیور اٹھا لیا گیا اور مجھے آواز سنائی دی۔ حق سپیکنگ، وکٹر کے بارے میں رپورٹ دو۔ اس کے فلیٹ سے آپ کے نکلنے کے صرف 1 منٹ بعد وہ باہر نکلا اور اپنی کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں مجھے آخری رپورٹ بس یہی ملی ہے، میرے آدمی اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جلد ہی مجھے ان کی طرف سے دوسری رپورٹ ملے گی اور میں فوری طور پر آپ کو صورتحال سے آگاہ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ آسمان کا اندھیارا اب در و بام پر اتر رہا تھا اور کمرے کی سفید و شفاف دیواریں کجلا گئی تھیں۔ میں نے اٹھ کر لائٹ آن کی اور پھر اسی آرام کرسی پر آ بیٹھی۔ چھوٹی سائڈ ٹیبل اپنے قریب گھسیٹ کر میں نے ٹیلی فون اس پر رکھ دیا۔ پھر میں نے ایک سگریٹ سلگھا لی اور کرسی کی پشت گاہ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اب مجھے کچھ یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے یہ غیر ملکی جاسوس کا کوئی چکر ہو۔ اس شبے کا کوئی منطقی جواز نہیں تھا، بس میری چھٹی حس تھی جس نے اس طرف اشارہ کیا تھا، اور اب میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ غیر ملکی جاسوسوں ہی کا کوئی چکر ہوا تو زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ ہندوستانی جاسوس ہوں گے۔ بھارت سے ہمارے تعلقات کی کشیدگی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مجھے زبیدہ کا خیال آیا تو میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں اور فون اٹھا کر پھر کمانڈر حق سے رابطہ قائم کرنے لگی۔ ہیلو، حق کی آواز سنائی دی۔ زبیدہ کے بارے میں تم نے کچھ نہیں بتایا، میں خشک لہجے میں بولی۔ وہ بہت ہی سخت جان ثابت ہو رہی ہے یور ہائنس۔ وکٹر کے بارے میں بھی اس نے نہ جانے کیسے بتا دیا۔ اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے اپنے ہونٹ سی لیے ہوں۔ نکارا ہو تم لوگ، مجھے غصہ آ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مجھے خود ہی آ کر اسے دیکھنا پڑے گا۔ حق کچھ نہ بولا۔ ہیلو، میں غرائی۔ یس یس یور ہائنس، اس نے گھبرا کر کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دوں۔ میں نے جھنجھلا کر ریسیور کو کریڈل پر پٹخ دیا اور اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ پھر مجھے فروخت کا خیال آیا اور میں دوبارہ فون کی طرف بڑھی۔ ریسیور اٹھا کر حق کے نمبر ڈائل کیے، لیکن اس مرتبہ دوسری طرف فون کی گھنٹی نہیں بجی۔ لائن انگیج تھی۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور پھر ٹہلنے لگی۔ ویسے بھی مجھے فروخت کے سلسلے میں کچھ زیادہ بے اطمینانی نہیں تھی۔ اگر کوئی خاص واقعہ ہوتا تو کمانڈر حق خود ہی مجھے مطلع کرتا۔ 2 منٹ گزرے ہوں گے کہ فون گنگنا اٹھا۔ میں فون پر جھپٹی اور ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو یور ہائنس، کمانڈر حق کی آواز سنائی دی۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وکٹر سیدھا ڈاکٹر فونگ کے پاس پہنچا تھا۔ کیا؟ میں چونک پڑی۔ جی ہاں، حق نے کہا، اور آخری اطلاع کے مطابق وہ ابھی وہیں تھا۔ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر فونگ سے وکٹر کا رابطہ
کسی انشورنس پالیسی کے تحت ہرگز نہیں تھا۔ میں وکٹر کو ملنے والی فون کال کے باعث جس پراسرار شخصیت کے بارے میں سوچنے لگی تھی، وہ شخصیت ڈاکٹر فونگ ہی کی تھی۔ اب کیا حکم ہے یور ہائینس؟ حق نے پوچھا۔ ہاں ہاں، میں نے چونک کر ماؤتھ پیس کی طرف دیکھا اور پھر بولی، وکٹر کی نگرانی بدستور جاری رکھو، اور اس کے ساتھ ہی اب اس چینی ڈاکٹر پر بھی نظر رکھنا ہوگی۔ بہت بہتر۔ میں نے چند لمحے کچھ سوچا، لیکن جب کسی ضروری ہدایت کا خیال نہیں آیا تو ریسیور رکھ دیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں اپنے ذہن کو بکھرا بکھرا سا محسوس کر رہی تھی، اس لیے مجھے ایک اور سگریٹ سلگھانی پڑی۔ ایک معمولی چینی ڈینٹسٹ بڑے پراسرار انداز میں ابھر کر سامنے آیا تھا، اور میرے ذہن میں ڈاکٹر نیکولا اور ڈاکٹر فومانچو ٹائپ کے ناول زہریلے کیڑوں کی طرح کلبلانے لگے تھے۔ میرے تصور میں 40-50 سال کے ایک دبلے پتلے چینی کا خاکہ ابھر آیا تھا، جس کی مونچھیں لٹکی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں کسی سانپ کی سی چمک تھی۔ حالات کی گمبھیرتا نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ اس مثلث کے تینوں کونے قطعی بعید الفہم تھے۔ ایک چینی ڈاکٹر، دوسرا ایک اینگلو انڈین اور تیسری زبیدہ، ایک مقامی لڑکی۔ آخر ان تینوں کا کیا ربط؟ فروخ کے اغوا سے شروع ہونے والے قصے کا یہ کلائمیکس انتہائی پیچیدہ تھا اور انجام پر غیر معمولی اسرار کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد مجھے کمانڈر حق سے یہ اطلاع ملی کہ وکٹر ڈاکٹر فونگ کی دکان سے روانہ ہو چکا ہے۔ پھر 15 منٹ بعد کی اطلاع یہ تھی کہ وکٹر اپنے گھر پہنچ چکا ہے۔ مجھے اب کیا کرنا چاہیے تھا، میں اس کا فیصلہ نہ کر سکی۔ میرا دماغ بہت بری طرح الجھ گیا تھا۔ فلیٹ کے در و دیوار سے مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ میں وہاں سے نکل بھاگی، سپورٹس کو کچھ دیر تک سڑکوں پر بلا مقصد دوڑاتی رہی، اور ہوٹل میٹروپول کے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ رات کے کھانے کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ خیال بھوک کے احساس سے پیدا ہوا تھا، کیونکہ میں دوپہر کو بھی کچھ کھا نہیں سکی تھی۔ کھانا کھا چکنے کے بعد میں کافی دیر تک پیلس ہی میں بیٹھی رہی، اور پھر وہیں سے میں نے کمانڈر حق کو فون کیا۔ وکٹر کے بارے میں رپورٹ؟ وہ اپنے گھر پر ہی ہے، جواب ملا۔ میں نے سلسلہ منقطع کیا اور وہاں سے وکٹر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں 11 بجے اس سے ملنے آ سکتی ہوں۔ چنانچہ میں 11 بجنے میں 5 منٹ پر اس کے فلیٹ کی کال بیل بجا رہی تھی۔ وکٹر نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر چونک پڑا۔ شاید اسے میری آمد کی توقع نہیں تھی۔ کیوں؟ میں مسکرائی۔ تم تو اس طرح چونکے ہو جیسے تم نے مجھے 11 بجے نہیں بلایا تھا۔ یہ بات نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ دراصل خیر تم اندر تو آؤ۔ میں اندر داخل ہوئی اور اس نے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مخصوص نشست کے آگے ایک سنہری بیگ رکھا ہوا تھا۔ کیا تم کہیں جانے والے تھے؟ میں نے اس بیگ پر نظریں جما کر کہا۔ ہاں، وکٹر نے جواب دیا۔ وہ اپنی نشست پر جا بیٹھا تھا۔ لیکن میں ٹائم کے مطابق ہی آئی ہوں، میں نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں وقت نہ دے سکوں گا۔ اگر تم 5 منٹ بعد آتی تو میں یہاں نہ ملتا۔ میرا ٹکٹ میری جیب میں موجود ہے۔ میں بذریعہ طیارہ لاہور جا رہا ہوں۔ لاہور کا نام سنتے ہی میرے دماغ میں سرسراہٹ سی ہونے لگی۔ ٹکٹ بھی وکٹر کی جیب میں موجود تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ اسے ڈاکٹر فونگ سے ملا ہوگا۔ میری اطلاعات کے مطابق وہ فونگ کے پاس سے سیدھا اپنے گھر آیا تھا۔ گویا وکٹر کو لاہور جانے کا حکم ڈاکٹر فونگ سے ہی ملا ہوگا۔ وکٹر ڈارلنگ، میں اس کے پہلو میں جا بیٹھی اور اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکاتی ہوئی بولی، کل صبح چلے جانا۔ نہیں، وکٹر نے ہونٹ بھینچ کر کہا، آج، ابھی اور اسی وقت میرا جانا ضروری ہے۔ تاخیر ہوئی تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ میں نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ تم کو آخر میرے معاملات سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ وہ مجھے مشکوک نظروں سے گھورنے لگا۔ ایسی تیسی میں جاؤ، میں نے جھنجھلا کر کہا اور کھڑی ہو گئی۔ وکٹر خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وکٹر نے اس بات کی قطعاً کوشش نہیں کی کہ میں روٹھے ہوئے انداز میں جانے کے بجائے خوشگوار موڈ میں وہاں سے جاؤں۔ باہر نکل کر میں نے بڑی زور سے دروازہ بند کیا۔ انداز ایسا تھا جیسے مجھے اپنی اہانت پر طیش آ گیا ہو، لیکن ظاہر ہے کہ یہ صرف ایکٹنگ تھی۔ طیش تو کجا، ذرا سی جھنجھلاہٹ بھی میرے ذہن میں نہیں تھی۔ اس وقت صرف یہ سوال میرے ذہن کا دامن گیر تھا کہ وکٹر کے پیچھے پیچھے مجھے خود لاہور جانا چاہیے یا اپنے کسی آدمی کو بھیج دوں۔ نیچے آ کر میں نے سپورٹس سنبھالی اور اسے تیزی سے چلاتی ہوئی صدر تک لے آئی۔ یہاں میں نے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روکی اور ریسٹورنٹ میں جا کر کمانڈر حق کو فون کیا۔ سنو، میں نے تیزی سے کہا۔
وکٹر اس وقت کسی بھی فلائٹ سے لاہور جا رہا ہے، معلوم کرو کہ پرواز کس وقت ہے، کوشش کرنا کہ اسی فلائٹ سے تمہارا کوئی آدمی بھی لاہور چلا جائے تاکہ وکٹر کی نگرانی کا تسلسل نہ ٹوٹے۔ بہت بہتر، میں اب اپنے گھر جا رہی ہوں، اس فلیٹ کی چابی اور یہ سرخ سپورٹس وہیں سے منگوا لینا، تمہاری رپورٹ کا انتظار بھی میں اپنے گھر پر کروں گی۔ بہتر ہے، میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ صورتحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیز رفتار ہوتی جا رہی تھی۔ اگر میں وسائل کی کمی کا شکار ہوتی تو تنہا اس تیز رفتاری کا ساتھ نہ دے پاتی۔ بہرحال اب میرے ذہن کا دو حصوں میں منقسم ہونا یقینی تھا، ایک حصہ کراچی میں کام کرتا اور دوسرا لاہور میں۔ سپورٹس کو تیز رفتاری سے ڈیفنس کی طرف لے جاتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ اب میں اپنا یہ بدلا ہوا بھیس ختم کر دوں گی۔ اس کی ضرورت فی الحال ختم ہو چکی تھی، محض وکٹر کی وجہ سے مجھے یہ کھڑاگ پھیلانا پڑا تھا۔ اب میں گھر جا کر اپنی اصل جون میں لوٹ جاتی اور پھر مجھے زبیدہ سے نپٹنے جانا تھا۔ وہ خوبصورت تتلی ابھی تک اپنے ہونٹوں میں قفل لگائے ہوئے تھی اور مجھے ہر قیمت پر وہ قفل کھولنا تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو وہاں میرے ذہن کو الٹ پلٹ کر دینے والی کئی خبریں موجود تھیں۔ میری ملازمہ خاص نے مجھے بتایا کہ سلطانہ غائب ہے۔ سلطانہ میری ایک ملازمہ کا نام تھا۔ غائب ہے؟ میں نے چونک کر کہا، کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ آپ کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی وہ مارکیٹنگ کے لیے گئی تھی اور پھر واپس نہیں لوٹی۔ تم لوگوں نے ڈھونڈا اسے؟ ہر طرف جا کر دیکھ لیا۔ میرا ذہن ابھی اسی میں الجھا ہوا تھا کہ ملازمہ خاص نے دوسرا دھماکہ کیا۔ ایک لڑکی آپ کے لیے یہ لفافہ لے کر آئی تھی۔ اس نے ایک چھوٹا سا لفافہ میری طرف بڑھایا۔ لڑکی؟ میں نے چونک کر کہا اور لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ جی ہاں، وہ ایک ٹیکسی میں آئی تھی، 18-20 سال کی ہوگی۔ کب کی بات ہے؟ میں نے لفافہ چاک کرتے ہوئے پوچھا۔ 3 بجے کے قریب۔ میں نے لفافہ چاک کر کے اس میں رکھا ہوا کاغذ نکال لیا تھا۔ جب میں اس کاغذ کی تہیں کھول رہی تھی تو ملازمہ نے کہا، رضوان صاحب بھی کئی بار فون کر کے آپ کے بارے میں پوچھ چکے ہیں۔ میں نے وہ الفاظ تو سن لیے مگر ان پر دھیان نہ دے سکی کیونکہ اس کاغذ پر لکھی ہوئی 2 سطروں نے میرے اعصاب پر دھماکہ سا کر دیا۔ بانو، گھر آ کر آخری بار مجھ سے مل جائیے، آپ کی فروخ۔ آخری بار، آخری بار، آخری بار میرے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے۔ میں اپنی خوابگاہ کی طرف بھاگی۔ اپنی آنکھوں کی پتلیوں پر چڑھے ہوئے رنگین شیشے اتار کر میں نے نہ جانے کہاں پھینک دیے۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے اسکرٹ اتار کر شلوار سوٹ پہنا اور پھر باہر کی طرف دوڑی۔ کیا ہوا بانو؟ کیا ہوا بانو؟ ملازمہ بوکھلائے ہوئے انداز میں میرے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ کچھ نہیں، جاؤ، میں نے جھنجھلا کر اسے ڈانٹ دیا۔ وہ سہم کر برآمدے ہی میں رک گئی۔ میری مرسڈیز گیرج میں تھی، اسے نکالنے میں 2-3 منٹ ضائع ہو جاتے، اس لیے میں نے سپورٹس ہی سنبھالی اور اسے سٹارٹ کر کے تیزی سے حرکت میں لے آئی۔ فرخ کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، گھر آ کر آخری بار مجھ سے مل جائیے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری کوئی متاع گرام آیا آندھیوں کی زد میں آ گئی ہو۔ میرا دل جیسے اندر ہی اندر بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیا افتاد پڑ گئی تھی میری فرخ پر۔ وہ یقیناً اتنی پراسرار تھی کہ کمانڈر حق کو بھی اس کا علم نہ ہو سکا تھا، ورنہ وہ مجھے ضرور مطلع کرتا۔ کراچی کی پرہجوم سڑکوں پر سپورٹس نے تیز رفتاری کے خطرناک ریکارڈ قائم کیے۔ اگر اس وقت راہ میں کوئی ٹریفک سارجنٹ مل جاتا تو وہ یقیناً میری ٹانگ لیتا۔ آخری بار، آخری بار، آخری بار میرے ذہن میں دھماکے ہوتے رہے اور ایکسیلریٹر پر میرے پاؤں کا دباؤ بڑھتا ہی رہا۔ اس وقت میری تمام تر حسیات نصیر آباد کے ایک مکان میں سمٹ کر رہ گئی تھیں۔ میں کیپٹن آفاق کو بھول گئی تھی، میں نے وکٹر کو فراموش کر دیا تھا۔ ڈاکٹر فونگ کی پراسرار شخصیت میرے ذہن سے محو ہو گئی تھی۔ مجھے رضوان کی ٹیلی فون کالز کا خیال رہا تھا، نہ اپنی ملازمہ کی گمشدگی کی فکر، اور اب سپورٹس 75 میل کی رفتار سے کریم آباد کی عمارتوں کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ جب میں اندرونی سڑکوں پر پہنچی تو رفتار کم کرنا پڑی۔ جگہ جگہ موڑ تھے، مجھے ان سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ انہی کی وجہ سے مجھے رفتار کم کرنا پڑی تھی۔ آخر سپورٹس ایک جھٹکے سے فرخ کے مکان کے سامنے رک گئی۔ گاڑی سے اترتے ہوئے میں نے تیز متجسس نظریں اطراف پر ڈالیں۔ دراصل میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ کمانڈر حق کے آدمی کس حد تک مستعد ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ارد گرد کے ماحول پر کمانڈر حق کی گرفت خاصی مضبوط ہے۔ نگرانی کرنے والوں کے چہروں پر بے اطمینانی بھی نہیں تھی اور ان کے اس اطمینان سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس افتاد سے بے خبر ہیں
جو فروخ پر پڑ چکی ہے۔ ان کی اس بے خبری نے مجھے خاصا مشتعل کر دیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ کمانڈر حق سے بہت سختی سے باز پرس کروں گی۔ میں نے کال بیل کا بٹن دبایا اور پھاٹک کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ میرا ذہن برابر اس سوال سے الجھا ہوا تھا کہ فروخ پر ایسی کیا افتاد پڑ گئی کہ وہ بے قابو ہو کر مجھے پکار بیٹھی۔ یہ تو ممکن نہیں کہ اس پر مسلح حملہ ہوا ہو اور وہ زخمی ہو کر بستر مرگ پر پہنچ گئی ہو۔ اتنا بڑا اور سنگین واقعہ کمانڈر حق کے آدمیوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ تو پھر کیا وہ بیمار پڑ گئی ہے؟ لیکن ایسی کیا بیماری ہو سکتی ہے جو اتنی جلدی کوئی خطرناک صورت اختیار کر لے اور فروخ مایوس ہو کر مجھے یہ لکھنے پر مجبور ہو جائے کہ گھر آ کر آخری بار مجھ سے مل جائیے۔ اس فکرے میں کسی گھائل دل کی پکار محسوس ہوتی تھی جس نے مجھے بےتاب کر دیا تھا۔ آخری بار، آخری بار، یہ الفاظ اب بھی میرے ذہن میں دھماکے کر رہے تھے اور یہ سوال میری روح تک کو لرزائے دے رہا تھا کہ میں فروخ کو نہ جانے کس حال میں دیکھوں گی۔ اگر وہ کسی عذاب سے دوچار ملی تو میرا نہ جانے کیا حال ہو۔ مکان کا پھاٹک کھلنے میں دیر نہیں لگی، لیکن وہ لمحات مجھ پر اذیت کی دیو پیکر موجوں کی طرح گزرے۔ میں چشم زدن میں فروخ تک پہنچ جانا چاہتی تھی۔ ان بھاری لمحات میں مجھے اس محبت کا صحیح اندازہ ہوا جو مجھے فروخ سے ہو گئی تھی۔ محبت کی شدت کا ادراک ایسے ہی موقعوں پر ہوتا ہے جب محبوب کسی افتاد سے دوچار ہو جائے۔ پھاٹک کھلا تو میں چونک پڑی۔ یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پھاٹک کھولنے والا رضوان ساجد ہوگا۔ اسے دیکھ کر میں الجھن کا شکار تو ضرور ہوئی، لیکن میری تشویش کا خاتمہ ہو گیا۔ رضوان کے چہرے پر سنجیدگی اور خفیف سی پریشانی کا ہلکا سا پرتو بے شک نظر آ رہا تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی جس سے فروخ کی ناگفتہ حالت کا پتہ چلتا۔ اگر اس گھر میں کوئی انتہائی نازک صورتحال ہوتی تو رضوان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوتیں۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب اور بے نام سا اضطراب جھلکنے لگا جسے میں اس وقت کوئی معنی نہیں پہنا سکی۔ بس مجھے خفیف سا شبہ ہوا کہ رضوان کو میری آمد گراں گزری ہے۔ یہ بات تو بہت پہلے ہی آشکار ہو چکی تھی کہ فروخ سے میرے ربط و ضبط کو وہ ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتا تھا۔ بانو، تم رضوان نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ کیا چکر ہے؟ میں نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے اسے گھور کر کہا۔ چکر جو کچھ بھی ہو، فروخ کی بہتری اسی میں ہے کہ تم یہاں سے فوراً لوٹ جاؤ۔ رضوان نے اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ فضول باتیں نہ کرو۔ میں نے غرا کر پھاٹک کے اندر قدم رکھ دیا۔ سمجھنے کی کوشش کرو بانو، رضوان میرے راستے میں حائل ہوتا ہوا بولا۔ فروخ سے تمہاری یہ ملاقات اس کی آئندہ زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ آخر تم اس معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہو؟ خاموش رہو۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ تم کو اس سے محبت ہے۔ تم نے اس کی خاطر بہت بڑے خطرات کو اپنے دامن میں سمیٹا تھا، لیکن محبت کے اس زاویے کو کسی طور پر بھی پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ میں جلد از جلد فروخ تک پہنچنا چاہتی تھی، لیکن رضوان جیسے دیوار بن کر رہ گیا تھا۔ میں اپنے غصے پر قابو رکھتے ہوئے بولی، تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ فروخ کس حال میں ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اگر تم اس سے نہ ملیں تو وہ آئندہ بھی ٹھیک ہی رہے گی۔ میں فروخ سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ کیا تم مجھے روکنے کی کوشش کرو گے؟ میرے لہجے میں اشتعال کی لہریں امڑنے لگیں۔ آخر تم چاہتی کیا ہو بانو؟ رضوان جھلا کر بولا۔ کیا تم فروخ کو بھی اپنے جیسا بنا کر چھوڑو گی؟ کاش میں ہر لڑکی کو اپنے جیسا بنا سکتی، لیکن مجھ جیسا بننے کے لیے جس دل گردے کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہر لڑکی کے پاس کہاں؟ میں نے داہنے ہاتھ سے رضوان کو ایک طرف ہٹا کر برآمدے کی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ فروخ کبھی بھی تم جیسی نہیں بن سکتی بانو، لیکن وہ ایک حساس لڑکی ہے۔ تمہاری قربت اس پر اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گی، اور موجودہ حالات میں ایسا ہونا کچھ خوشگوار نہیں ہوگا۔ برآمدے کے پہلے زینے پر میرا قدم ٹھٹک گیا۔ میں نے سر گھما کر رضوان کی طرف دیکھا اور الجھے ہوئے لہجے میں بولی، موجودہ حالات سے تمہاری کیا مراد ہے؟ فروخ کے لیے بر تلاش کر لیا گیا ہے۔ آج ہی اس کی شادی ہو جائے گی۔ کل صبح کی فلائٹ سے وہ امریکہ روانہ ہونے والی ہے۔ اس طرح وہ ان خطروں سے محفوظ ہو جائے گی جو اس شہر میں اسے ہمیشہ گھیرے رہیں گے۔ میں سناٹے میں آ گئی۔ یہ خیال تو میرے ذہن کے تاریک ترین گوشوں میں بھی نہیں تھا کہ فروخ کی شادی کا بندوبست کیا جا رہا ہوگا۔ میرے دل و دماغ نے صدمے کا جھٹکا محسوس کیا۔ میں رضوان کا منہ تکتی رہ گئی اور رضوان کے چہرے پر قدرے بشاشت آ گئی۔ شاید اب اسے کچھ گمان ہو رہا تھا
کہ وہ مجھے فروخ سے نہ ملنے پر آمادہ کر لے گا۔ اس نے قدرے جوش میں آ کر لیکن دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، میں کل سے اسی چکر میں سرگردہ رہا ہوں۔ دراصل ہاشمی صاحب سے مجھے معلوم ہوا تھا کہ ان کا ایک عزیز امریکہ سے آیا ہوا ہے اور فروخ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ وہ لڑکا ہاشمی صاحب کو بھی پسند ہے، اس لیے میں نے انہیں سمجھا بجھا کر چپاتے شادی کرنے پر راضی کر لیا۔ وہ فروخ کے سلسلے میں بے حد خوفزدہ ہیں، اس لیے انہیں اونچ نیچ سمجھانے میں مجھے زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ لڑکا بالکل اکیلا ہے، لہٰذا اسے بھی فوری شادی پر آمادہ کرنے میں دقت نہیں پیش آئی۔ وہ اپنے 2-4 دوستوں کے ساتھ آنے ہی والا ہے، فوراً ہی نکاح ہو جائے گا۔ آج رات دلہا دلہن یہیں رہیں گے اور کل صبح نہایت خاموشی سے دلہن کو جہاز میں سوار کرا دیا جائے گا۔ رضوان بولتا رہا اور میں نے اس دوران میں خود کو سنبھال لیا۔ اگر حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھا جائے تو فروخ کا اس ملک سے چلا جانا ہی اس کے حق میں بہتر تھا، لیکن بہتری کی راہیں بعض اوقات کتنی اذیت ناک ہوتی ہیں، اس کا اندازہ مجھے اس روز پہلی بار ہوا، اور میں یوں محسوس کرتی رہی جیسے میرے دل کو زہریلے ناگ ڈس رہے ہوں۔ جب رضوان خاموش ہوا تو میں بھررائی ہوئی آواز میں بولی، تمہیں یقین ہے کہ یہ سب کچھ اتنی ہی آسانی سے ہو جائے گا؟ ہاں، مجھے بڑی حد تک اطمینان ہے۔ سفری کاغذات تیار ہیں، مجھے ان کے لیے خاصی دوڑ دھوپ کرنی پڑی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ سب کام ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اچھا خیر، میں نے سر ہلا کر کہا، لیکن میں فروخ سے ملے بغیر تو بہرحال نہیں جاؤں گی۔ رضوان کے چہرے پر لوٹتی ہوئی رنگت پھر سے اڑنے لگی اور اس نے مضطرب ہو کر کہا، لیکن بحث سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی، فروخ سے میرا ملنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں یہاں خود نہیں آئی ہوں، مجھے فروخ نے بلایا ہے، اس نے اپنی کسی دوست کے ہاتھ پرچہ بھیجا تھا۔ اوہ، رضوان کے منہ سے نکلا، غالباً یہ تمہاری ہی تجویز ہوگی کہ مجھے اطلاع نہ کی جائے۔ میرے لہجے میں تلخی پیدا ہو گئی۔ دراصل رضوان بھررائی ہوئی آواز میں بولا، میرا خیال تھا کہ تم میری تجویز سے اتفاق نہیں کرو گی۔ متفق تو میں اب بھی نہیں ہوں۔ مجھے تم جیسے مردوں سے نفرت ہے جو اپنی خواہش کے مطابق لڑکیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک دیتے ہیں۔ میرے لہجے میں شدید جارحیت آ گئی۔ مجھے تمہارے اس خیال سے بھی اتفاق نہیں کہ اس طرح فروخ محفوظ ہو جائے گی۔ کیا تمہارے خیال کے مطابق کیپٹن آفاق اتنا ہی بے خبر ہوگا کہ تم اس کی نظر بچا کر فروخ کو ملک سے باہر بھیج دو؟ فروخ کی ایک سہیلی برقع استعمال کرتی ہے اور کل سے اب تک کئی بار آ جا چکی ہے۔ میں نے اچھی طرح اطمینان کر لیا ہے کہ اس کا تعاقب نہیں کیا جاتا۔ کل صبح فروخ اس کا برقع استعمال کرے گی اور مجھے یقین ہے کہ اس طرح کیپٹن آفاق کے علاوہ تمہارے آدمی بھی دھوکہ کھا جائیں گے۔ لغو، میں نے زیر لب کہا۔ مجھے رضوان کے کسی بھی خیال سے اتفاق نہیں تھا۔ دراصل اس نے کیپٹن آفاق کی ابلیسیانہ ذہانت و خباثت کے بارے میں غلط اندازے لگائے تھے۔ وہ کیپٹن آفاق کے وسائل اور سوجھ بوجھ کو معمولی سمجھ رہا تھا، جبکہ میری دانست میں دشمن پر ایسی نادانی کی مہر لگانا قطعی احمقانہ بات تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ان حالات سے کیپٹن آفاق غافل نہیں ہوگا۔ اس نے رضوان کی نقل و حرکت پر بھی کڑی نظر رکھی ہوگی، اور چونکہ امریکہ کے لیے فروخ کا ٹکٹ اس کے اصلی نام سے بنوایا گیا ہوگا، اس لیے یہ بات آفاق کے کسی معمولی کرندے سے بھی چھپی نہیں رہ سکتی تھی کہ اب حالات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ یہ صورتحال خاصی بحث طلب تھی، لیکن میں وہیں برآمدے میں کھڑے کھڑے رضوان سے اس موضوع پر نہیں الجھنا چاہتی تھی۔ دراصل فروخ سے ملنے کے لیے میرا اضطراب اب بہت بڑھ چکا تھا۔ اس کی معصوم صورت میری آنکھوں میں ناچ رہی تھی۔ مجھے اس کے مغموم چہرے پر یہ فریاد لکھی ہوئی نظر آ رہی تھی، مجھے اس ظلم سے بچاؤ۔ اس کا آخری پیغام بھی میرے لیے ایک فریاد ہی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگر وہ اس شادی سے خوش ہوتی تو مجھے بھلا اس انداز میں کیوں پکارتی؟ اس کی تحریر میں پوشیدہ دبی دبی سی سسکیوں نے مجھے تڑپا دیا تھا۔ میں نے برآمدے کے دوسرے زینے پر قدم رکھا اور رضوان نے میرے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر یہی مناسب سمجھا کہ اب میری راہ میں حائل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ پھر مزاحم ہونے کی کوشش کرتا تو میرا اشتعال رنگ لے آتا۔ فروخ کے والدین مجھے دیکھ کر چونکے اور پھر بوکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ؟ ان دونوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ اس تقریب میں شرکت کے لیے بن بلائے چلی آئی، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ میاں بیوی کے چہروں پر شرمندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ ہاشمی صاحب نے شاید معذرت کرنے ہی کے لیے لب کھولے تھے،
کہ میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کر دیا اور کہا، رضوان نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے رازداری کے خیال سے مجھے اطلاع نہیں دی۔ خیر میں آ تو گئی نا، بن بلائے ہی صحیح۔ میں نے شاید ایک بار کہا بھی تھا کہ آپ لوگوں سے بڑی قربت محسوس کرنے لگی ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں کسی قسم کا تکلف نہیں برت سکتی۔ اب اور زیادہ شرمندہ نہ کیجیے بانو، ہاشمی صاحب دل گرفتہ سی آواز میں بولے۔ ہم واقعی شرمندہ ہیں، بیگم ہاشمی نے خجالت آمیز لہجے میں کہا۔ اچھا، جو ہوا سو ہوا، آپ آ گئیں۔ اگر آپ نہ ہوتیں تو بھلا ہمیں یہ خوشی کہاں دیکھنے کو مل سکتی تھی۔ میں نے غور سے ان دونوں کی طرف دیکھا، لیکن بیگم ہاشمی نے جس خوشی کا ذکر کیا ہے اس کی ہلکی سی جھلک بھی ان کے چہرے پر نظر نہیں آئی۔ البتہ آنکھوں میں غم کے سائے ضرور لہرا رہے تھے۔ فرخ کی شادی کے لیے ان کے دل میں نہ جانے کیا کیا ارمان ہوں گے، لیکن زندگی نے انہیں حالات کے ایک ایسے موڑ پر لا پٹخا تھا کہ بس فرض کی ادائیگی کر سکتے تھے، خوشیوں کا کہیں دور تک پتہ نہیں تھا۔ ان کی یہ درماندگی دیکھ کر میں بھی بے حد افسردہ ہو گئی۔ رضوان اپنا نچلا ہونٹ دبائے میرے قریب ہی کھڑا ہوا نہ جانے کس سوچ میں گم تھا۔ کیا میں فرخ سے مل سکتی ہوں؟ میں چند لمحے خاموش رہ کر بولی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، آپ ہی اسے سمجھائیے گا، بیگم ہاشمی نے مغموم لہجے میں کہا۔ وہ تو بس روئے جا رہی ہے، اس کی سہیلیاں اسے دلہن بنانے کے لیے موجود ہیں، لیکن وہ تیار ہی نہیں ہو رہی، رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا ہے۔ ان حالات میں وہ اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ کیا آپ لوگوں نے آئینے میں اپنی شکلیں دیکھی ہیں؟ کیا آپ کو اپنے چہرے پر کوئی خوشی نظر آ رہی ہے؟ ہاشمی صاحب نے ایک دل دوز آہ بھری اور کمرے سے باہر برآمدے میں نکل آئے۔ میرے فکروں نے بیگم ہاشمی کو آبدیدہ کر دیا تھا۔ وہ مجھے برابر والے کمرے میں لے گئیں اور مجھے اس کمرے کی ہر شے پر سوگواری چھائی ہوئی نظر آئی۔ جب کمرے کا مکین ہی سوگوار ہو تو شاید یہی احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز۔ فرخ کو اس کی دو سہیلیوں اور چھوٹی بہن نے سنبھال رکھا تھا، یا یہ کہنا چاہیے کہ سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ فرخ کے ساتھ ساتھ دونوں سہیلیوں کی آنکھوں میں بھی ایسی سرخی تھی جیسے وہ بھی روتی رہی ہوں۔ فرخ کی چھوٹی بہن کا بھی یہی حال تھا۔ مجھے دیکھتے ہی فرخ ایک دم کھڑی ہو گئی، اس کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی اور سسکیاں لیتی ہوئی بولی، بانو بانو۔ وہ فرتے جذبات میں اپنا فکرہ بھی مکمل نہ کر سکی تھی۔ میں اس کی پیٹھ تھپکنے لگی، اس کے نرم و گداز جسم سے لپٹ کر۔ قربت اور سرشاری کا جو عالم مجھ پر طاری تھا وہ اس وقت بالکل نہ ہو سکا۔ اس کی سسکیاں میری روح پر ایک بوجھ بن گئی تھیں اور اس کے آنسو میرے دل پر پگھلے ہوئے لاوے کی طرح ٹپک رہے تھے۔ اگر میری جگہ کوئی عام عورت ہوتی تو اس موقع پر رو پڑتی، لیکن میں بیک وقت حساس بھی ہوں اور پتھر بھی۔ خارجی عوامل کی اثر پذیری میرے چہرے سے کبھی ظاہر نہیں ہوتی۔ میں نے فرخ کی پیٹھ تھپکتے ہوئے پیار بھرے انداز میں کہا، آخر ہوا کیا ہے جان، تم کیوں اس طرح خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ بانو کی موجودگی میں بھلا کوئی بات تمہاری مرضی کے خلاف ہو سکتی ہے؟ میرے الفاظ نے فرخ پر جادو کا اثر کیا، اور جب وہ میرے سینے سے الگ ہوئی تو اتنی مغموم نہیں تھی جتنی ذرا دیر پہلے نظر آئی تھی۔ میں نے اچانک اس کی کمر پکڑتے ہوئے انگوٹھوں سے اس کی پیٹھ میں گدگدی کر دی اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی مرجھایا ہوا گلاب شبنم کی نمی پا کر تر و تازہ ہو گیا ہو۔ فرخ کے مزاج کی اس تبدیلی کا اثر اس کی چھوٹی بہن اور سہیلیوں پر بھی ہوا۔ میں ان بچیوں میں بچی بن گئی اور ایسے لطیفے سنائے کہ کہے اڑنے لگے۔ شاید ہمارے ہنسنے کی آوازیں بیگم ہاشمی تک بھی پہنچ گئی تھیں، یا پھر ممکن ہے کہ وہ ضرورتاً ہی اس کمرے میں آ نکلی ہوں۔ بہرحال وہ کھلے ہوئے دروازے میں کھڑی متحیر نگاہوں سے ہمیں تک رہی تھیں۔ بیٹی کو خوش و خرم دیکھ کر ان کے چہرے سے افسردگی کا غبار کم ہونے لگا تھا۔ آئیے بیگم ہاشمی، میں بڑے شگفتہ انداز میں چہکی، مجھے فرخ سے دور رکھ کر آپ نے فرخ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بانو۔ بیگم ہاشمی کے لہجے میں ممنونیت کا احساس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ کاش میں نے آپ کو بہت پہلے بلا لیا ہوتا۔ دراصل حالات نے ہمارے ذہنوں کو معاف کر رکھا ہے۔ اور ہاں، آپ ایک بار لڑکے سے مل لیں، اگر آپ کو وہ پسند آ جائے تو فرخ کو سمجھائیے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی یہ بات نہیں ٹالے گی، لیکن اگر آپ ہی کو لڑکا پسند نہیں آیا تو پھر میں یہ رشتہ ہرگز نہیں ہونے دوں گی، خواہ کسی بھی خطرے کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے بیگم ہاشمی کو غور سے دیکھا، ان کی باتوں سے ظاہر ہونے والے خلوص کی لہریں ان کے چہرے پر بھی موجود تھیں۔
اس آڑے وقت میں بھی ان کی ممتا خاصی پرجوش تھی۔ جوان بیٹی کا درد ان کے دل میں سمایا ہوا تھا۔ ہاشمی صاحب عزت کے خوف سے بیٹی کے مستقبل کو خطرے میں ڈال سکتے تھے، کیونکہ باپ کو اپنی عزت بیٹی کی خوشیوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، لیکن ماں کا دل تو سارے جہان سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ ہزار قربانیوں کے بعد بھی اولاد کی خوشیوں پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ میں خود بھی اس وقت فروخ کے مستقبل کے بارے میں متفکر تھی۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ فروخ اس طرح مجھ سے اچانک جدا ہو کر اتنی دور چلی جائے، لیکن اس حقیقت سے انحراف کرنا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ فروخ میری طرح آزاد زندگی نہیں گزار سکتی۔ ایک نہ ایک دن اسے شادی کرنا ہی پڑتی، اور جب یہ ہونا ہی تھا تو ان حالات میں لیتو لال سے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اگر لڑکا مناسب ہو اور فروخ کو محبت سے رکھ سکے تو پھر رضوان کی تجویز بری نہیں تھی، لیکن طریقہ کار میں کچھ بنیادی تبدیلیاں ناگزیر تھیں۔ میں نے بڑے کمرے میں جا کر منہاس کو دیکھا، اس سے باتیں کیں، اور جلد ہی یہ محسوس کر لیا کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے۔ وہ اس دنیا میں تنہا تھا اور تنہائی سے عاجز آیا ہوا تھا، لیکن امریکہ کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی اس نے وہاں کے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا تھا، اپنی تنہائی کا عارضی مداوع نہیں کیا تھا، بلکہ اسے مستقل علاج کی فکر تھی۔ میں نے چھوٹے کمرے میں جا کر بیگم ہاشمی کو بتا دیا کہ لڑکا مجھے پسند ہے۔ بیگم ہاشمی اور ان کے شوہر کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں نے رضوان کو بھی مسکراتے ہوئے دیکھا۔ دراصل اب کہیں جا کر اسے میری طرف سے اطمینان ہوا تھا، ورنہ اسے یہی فکر لگی ہوئی تھی کہ میں کوئی گڑبڑ کر دوں گی۔ میں پھر فروخ کے پاس چلی گئی۔ بیگم ہاشمی وہاں آئیں اور کسی بہانے سے لڑکیوں کو وہاں سے اٹھا لے گئیں۔ دراصل وہ چاہتی تھیں کہ میں تنہائی میں فروخ کو اچھی طرح سمجھا بجھا دوں۔ دیکھو جان، میں نے فروخ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، ایک نہ ایک روز تمہیں اس مرحلے سے گزرنا ہی پڑے گا، تو پھر کیوں نہ آج ہی یہ منزل سر کر لی جائے۔ میں نے منہاس کو دیکھ لیا ہے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں بڑے پیار سے رکھے گا۔ تم اس کو دیکھ لو، اگر وہ تمہیں پسند نہ آیا تو میں یقین دلاتی ہوں کہ کوئی بھی تمہیں شادی پر مجبور نہیں کر سکتا۔ میں کسی کی کوئی بات نہیں سنوں گی۔ فروخ نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بانو، میں آپ سے جدا ہونا نہیں چاہتی۔ میں کب تم سے جدا ہونا چاہتی ہوں جان؟ حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ جدائی ناگزیر ہے۔ لیکن یہ مت سمجھو کہ امریکہ میرے لیے بہت دور ہے۔ تم مجھے خط لکھ کر دیکھ لینا، میں اڑ کر تم تک پہنچ جاؤں گی۔ لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی بانو، آپ بھول گئیں۔ آپ نے ایک بار مجھے سمجھایا تھا کہ یہ مرد… ان باتوں کو بھول جاؤ، میں اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی۔ وہ سب جذباتی باتیں اور جذبات کی اندھی آنکھوں کے ساتھ حقائق کے صحرا میں نہیں نکلا جا سکتا، بھٹک جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ میری ان باتوں نے فروخ پر خاطر خواہ اثر کیا اور وہ شادی پر آمادہ ہو گئی۔ جب میں نے اسے منہاس سے ملانا چاہا تو اس نے انکار کر دیا۔ میری پسند آپ کی پسند سے مختلف نہیں ہو سکتی، اس نے کہا تھا۔ میں نے بے اختیار اسے گلے لگا کر چوم لیا۔ منہاس کے ساتھ اس کے دو چار دوست بھی تھے۔ نکاح بڑی سادگی سے ہوا۔ فضا پر اب پہلے جیسی سوگواری قائم نہیں تھی۔ ہاشمی اور بیگم ہاشمی بے حد خوش نظر آ رہے تھے، اور رضوان کی مسرتوں کا تو ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ سارا کھیل ہی اس نے رچایا تھا، لیکن اس کی مسرت میں مجھے ایک اور عنصر کی جھلکیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ اسے لڑکیوں سے میری قربت گراں گزرتی تھی، اس لیے وہ فروخ کو مجھ سے جدا کر کے اس طرح سرشار تھا جیسے کوئی اپنے رقیب کو ٹھکانے لگا کر کھل اٹھتا ہے۔ میں نے سوچا اس کو اس احساس کی سزا ضرور دوں گی۔ کھانے کے بعد جب فروخ کو دلہن بنانے کا وقت آیا تو میں نے بیگم ہاشمی سے کہا، فروخ کو میں خود اپنے ہاتھوں سے دلہن بناؤں گی۔ بیگم ہاشمی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن رضوان مضطرب ہو گیا۔ یہ اور بات ہے کہ اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی۔ دراصل اسے یہ خدشہ تھا کہ اگر مجھے تنہائی مل گئی تو میں فروخ سے کھل کھیلوں گی۔ چھوٹی بہن اور سہیلیوں نے مل کر فروخ کو سرخ جوڑا پہنا دیا تھا۔ میں نے اسے میک اپ کے لیے آئینے کے سامنے بٹھا دیا۔ میک اپ کا سامان پھیلا کر جب میں نے بڑے چاؤ سے فروخ کو سجانا اور سنوارنا شروع کیا تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس وقت جذبات کے منجھار میں پھنسی ہوئی تھی۔ جب میرے ہاتھ اس کے جسم کے کسی حصے سے ٹکراتے تھے تو اس کا چہرہ رنگ بدلنے لگتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے سانس غیر ہموار ہونے لگے اور میرے سارے جسم کو بھی سنسناہٹ کا احساس ہونے لگا۔
اگر مجھے اپنے ارد گرد دوسروں کی موجودگی کا احساس نہ ہوتا تو میں میک اپ کا سامان پھینک پھانک کر فروخت سے لپٹ جاتی اور ہم دونوں لذت کے بحر بے قرار میں ڈوب جاتے۔ لیکن آج یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ آج میں اپنی محبوب کو کسی اور کے لیے سجانے پر مجبور تھی، اور میری کوشش تھی کہ فروخت کا شوہر جب اسے دیکھے تو مبہوت ہو کر رہ جائے، اسے چھوئے تو سلگ اٹھے، اور بے تکلف ہو تو ایسا جھلسے کہ ساری عمر جلتا رہے۔ اسی میں فروخت کی بلائی اور یہی میری خوشی تھی، میری خواہش تھی۔ ذرا سی دیر میں میرے ہاتھوں کے لمس نے فروخت کو بے حال سا کر دیا، اور مجھے اس کی بے سے ڈر لگنے لگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی غلط حرکت کر بیٹھے۔ میں نے گھبرا کر فروخت کی بہن سے کہا، دیکھو اپنی باجی کو کوئی ٹھنڈی چیز لا کر دو، اگر برف ہو تو شربت بنا لینا۔ وہ جلدی سے اٹھی، اور جب وہ صحن کی طرف کے دروازے سے باہر نکل گئی تو میں نے فروخت کی دونوں سہیلیوں کو بھی اس کی مدد کے لیے دوڑا دیا، وہ کچھ سمجھی ہوں یا نہ سمجھی ہوں، لیکن اس طرح مجھے ذرا سی دیر کے لیے تنہائی مل گئی۔ سنو جان، میں نے سرگوشیوں میں فروخت سے کہا، خود کو سنبھالو، آج کی رات تمہیں کسی اور کے ساتھ گزارنی ہے، اور وہ تمہیں پہلی ملاقات میں یوں بے حال دیکھنا ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھو، مجھے یقین ہے کہ تمہیں مایوسی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے کہ تم مجھے بھول ہی جاؤ۔ فروخت پر میری باتوں کا الٹا اثر ہوا، اور وہ تنہائی ملتے ہی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ فروخت، میں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، خدا کے لیے خود کو سنبھالو۔ میری اس پیار بری ڈانٹ کا یہ اثر ہوا کہ فروخت رونے لگی، اور اتفاق سے اسی وقت بیگم ہاشمی بھی کمرے میں آ گئی۔ فروخت کو روتے دیکھ کر وہ بھی اداس ہو گئیں اور قریب آ کر فروخت کو دلاسا دینے لگیں۔ فروخت نے آنسو پونچھ لیے، لڑکیوں پر یہ وقت بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، بیگم ہاشمی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ وہ فروخت کے رونے سے کچھ اور ہی سمجھی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ اس موقع پر ہر لڑکی کبیدہ خاطر ہوتی ہے، اور شاید ایسا ہونا بھی چاہیے۔ شوہر سے پہلی ملاقات کا خوف اور ماں باپ کو چھوڑ کر ایک اجنبی گھر جانے کا خیال، یہ احساسات شادی کی فطری خوشی کو دبا ہی دیتے ہوں گے۔ فروخت کی بہن اور اس کی سہیلیاں شربت کا ایک جگ اور گلاس لیے ہوئے آ گئیں۔ سب نے ٹھنڈے مشروب سے شغل کیا۔ میں نے فروخت کو بھی چند گھونٹ پلائے، اور جب اس کے جذبات کا دہکتا ہوا الاؤ کچھ دھیما پڑا تو میں نے دوبارہ میک اپ شروع کیا۔ فروخت کی بہن، اس کی سہیلیاں، چھوٹا بھائی اور ماں اس کمرے کو سجانے میں مشغول ہو گئے جہاں دلہا دلہن کو رات گزارنا تھی۔ جب ہم سب اپنے کاموں سے فارغ ہوئے تو رات اپنا نصف سفر طے کر چکی تھی۔ دیکھیے بیگم ہاشمی، آپ نے ایسی چاند سی دلہن پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی، میں نے لرزتی ہوئی سی آواز میں کہا، اور گھونگھٹ اٹھا کر انہیں فروخت کا مکھڑا دکھایا۔ وہ جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر فروخت کی بلائیں لینے لگیں۔ فروخت کی چھوٹی بہن اور اس کی دونوں سہیلیاں بار بار گھونگھٹ اٹھا کر فروخت کو دیکھنے اور اسے چھیڑنے لگیں، ساتھ ہی ساتھ وہ میری بھی تعریف کرتی جاتی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہم سب اس کمرے سے نکل آئے اور منہاس کو اندر بھیج دیا گیا۔ مکان میں جگہ کی کمی کا احساس مجھے شدت سے تھا۔ اگر ممکن ہوتا تو میں یہ شادی اپنے گھر میں بڑی دھوم دھام سے کرتی، لیکن صورتحال نے مجھے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ میرے سونے کا بندوبست بیگم ہاشمی نے اپنے کمرے میں کیا۔ فروخت کی چھوٹی بہن کے لیے بھی وہیں گنجائش نکال لی گئی۔ ہاشمی صاحب، رضوان، فروخت کے چھوٹے بھائی اور ساجد کے احباب کے لیے بڑا کمرہ وقف ہو گیا۔ ان سب نے فرش پر بچھے ہوئے قالین پر لوٹ لگانے کی جگہ بنائی تھی۔ سب ہی تھکے ہوئے تھے، اس لیے جلد ہی نیند بھی آ گئی، لیکن میری آنکھوں میں ابھی نیند کہاں تھی۔ مجھے تو بہت کچھ کرنا تھا، میں رضوان کی طرح مطمئن نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ کیپٹن آفاق اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے، اس کی کینہ پرور فطرت کوئی پوشیدہ بات نہیں تھی، وہ فروخت کو اتنی آسانی سے ہرگز نہ نکلنے دیتا۔ مجھے یقین تھا کہ ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشنوں پر اس نے اپنے کارندے چھوڑ رکھے ہوں گے اور فروخت کو راستے سے اڑانے کا سارا بندوبست کر لیا ہوگا۔ مجھے اس کی تیاریوں کا توڑ کرنا تھا، اس کی ناپاک سازشوں کے پرخچے اڑانے تھے۔ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ میں نیند کے سہانے خوابوں میں ڈوب کر اس نازک اور قیمتی وقت کو ضائع کر دیتی۔ جب میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے تو میں اٹھی۔ میں نے ہاشمی صاحب اور ان کی بیوی کو جگا کر ان سے رخصت کی اجازت چاہی۔ اچانک آپ کو کیا یاد آ گیا بانو؟ بیگم ہاشمی نے حیرت سے کہا۔ ایک بے حد ضروری کام، میں نے مسکرا کر کہا، تاکہ وہ لوگ پریشان نہ ہو جائیں۔
میں نے ان سے وعدہ کیا کہ 1 ڈیڑھ گھنٹے میں لوٹ آؤں گی۔ دونوں میاں بیوی کے چہروں سے اب الجھن ظاہر ہو رہی تھی، مگر انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جب ہاشمی صاحب کو جگایا گیا تو رضوان کی آنکھ بھی کھل گئی تھی اور وہ اس وقت ہمارے قریب ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا تو وہ مجھے چھوڑنے کے بہانے باہر کار تک آیا۔ میرا خیال ہے کہ آج رات کیپٹن آفاق سو نہیں سکے گا۔ میں نے سرگوشی کی۔ وہ کیوں؟ کیا تم نے فروخت کی سیٹ کسی فرضی نام سے بک کرائی ہے؟ نہیں، یہ کیسے ممکن تھا؟ پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات اصل نام سے ہی تیار ہو سکتے تھے۔ پھر بھی تم سمجھ رہے ہو کہ آج رات کیپٹن آفاق سو سکے گا؟ رضوان کچھ نہ بولا۔ میری بات تو اس کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن وہ اب بھی خطرے کو اتنی شدت سے محسوس کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جتنی شدت سے میں محسوس کر رہی تھی۔ میں نے دراصل یوں سوچا تھا کہ فروخت کے سلسلے میں میرا چیلنج کیپٹن آفاق کی انا کے لیے ایک ضرب کاری تھا، اور کیپٹن آفاق کو اپنی انا کسی حد تک عزیز تھی۔ اس کا اندازہ کراچی کی تاریخ سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ انتخابات میں جن علاقوں نے مادر ملت کو زیادہ سپورٹ کیا تھا، ان علاقوں پر آفاق نے چنگاریاں برسا دی تھیں۔ بہرحال میں نے رضوان کو ہوشیار رہنے کی تاکید کی اور کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ کار چلاتے ہوئے میں اطراف کا جائزہ بھی لیتی جا رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں یہ جان لینا میرے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ وہاں کمانڈر حق کے آدمیوں کے سوا اور نگرانی کرنے والا موجود نہیں تھا۔ البتہ عائشہ منزل پہنچ کر مجھے شبہ ہوا کہ وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آنے جانے والی کاروں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ شاید اسی طرح دوسرے راستوں کی بھی نگرانی کی جا رہی ہوگی۔ یہ لائحہ عمل شاید اس لیے مرتب کیا گیا تھا کہ نصیر آباد جیسی جگہ پر ایک چھوٹے سے مکان کی نگرانی کرنے والے نظروں میں آئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، جبکہ یہ نسبتاً محفوظ طریقہ تھا کہ آمد و رفت کے راستوں پر نظر رکھی جائے۔ یہ طریقہ اتنا ہی مؤثر تھا جتنا مکان کی نگرانی کرنا، خصوصاً اس صورت میں جب کہ چند مخصوص لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا مقصود ہو۔ میرا نام اس سلسلے میں سر فہرست ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ اس وقت جب کہ میں عائشہ منزل سے تیز رفتاری کے ساتھ دور ہوتی جا رہی تھی، ان نگرانی کرنے والوں میں سے کوئی شخص قریبی ٹیلی فون کی طرف دوڑ رہا ہوگا تاکہ آفاق کو میرے بارے میں اطلاع دی جا سکے۔ میں تیز رفتاری کے ریکارڈ قائم کرتی ہوئی اپنے بنگلے پر پہنچی۔ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی میں نے ٹیلی فون کا رخ کیا اور کمانڈر حق کے نمبر ڈائل کیے۔ میری آواز سنتے ہی کمانڈر حق نے بولنا شروع کر دیا۔ آج فروخت کے مکان میں خاصی چہل پہل رہی یور ہائنس، خود آپ بھی وہاں موجود تھیں، لہٰذا غالباً اس سلسلے میں کسی رپورٹ کی ضرورت تو نہ ہوگی۔ زبیدہ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ وہ بہت سخت جان لڑکی ہے یور ہائنس، کوئی حربہ کام نہیں کر رہا ہے۔ اب صرف آخری ڈگری استعمال کرنے کی کسر رہ گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں، میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اسے لے کر تم کریم آباد کے چوراہے پر پہنچو۔ اسے دواؤں کے زیر اثر بے خود ہونا چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ کار میں اس کی موجودگی کا پتہ کسی کو نہ چل سکے۔ بہتر ہے، میں تمہیں اس کام کے لیے 3 منٹ سے زیادہ نہیں دے سکتی۔ کریم آباد پر میں اپنی کار چھوڑ کر تمہاری کار میں منتقل ہو جاؤں گی تاکہ زبیدہ کو کار نہ بدلنا پڑے، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ میں نے سلسلہ منقطع کیا، اور جب میں اپنی ملازمہ کو کافی تیار کرنے کی ہدایت دے رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ آج میری ایک ملازمہ پراسرار طور پر لاپتہ ہو چکی ہے۔ شام کو جب میں گھر لوٹی تھی تو مجھے اس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، لیکن فروخت کے خط سے میں اتنی بدحواس ہوئی تھی کہ سب کچھ بھول کر نصیر آباد دوڑی چلی گئی تھی۔ 5 منٹ بعد میں اسٹرانگ کافی کی چسکیاں لیتی ہوئی اپنے دماغ کو بہت الجھا ہوا پا رہی تھی۔ مسائل و سوالات کا ایک ہجوم یلغار کر رہا تھا۔ ملازمہ کی گمشدگی ایسی نہیں تھی جسے میں آسانی سے نظر انداز کر سکتی۔ میرے شبہات کے مطابق یہ اغوا ہی کا کیس ہو سکتا تھا، اور یہ شرارت کیپٹن آفاق کی بھی ہو سکتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس نے میری ملازمہ ہی کو ہدف بنایا ہو۔ میری ملازمائیں اپنی ساتھی کی پراسرار گمشدگی سے بہت پریشان اور اداس تھیں۔ آدھی رات گزر جانے کے باوجود وہ سب جاگ رہی تھیں۔ میں نے ان سب کو تسلی دی اور کہا کہ کل صبح میں اس سلسلے میں کوئی مؤثر قدم اٹھاؤں گی۔ فی الحال میرے سامنے سب سے اہم مسئلہ فروخت کا تھا۔ 10 منٹ بعد میں ایک بار پھر اپنی مرسڈیز میں بیٹھی نصیر آباد کی طرف رواں دواں تھی، اور میں نے خود کو بڑی حد تک پرسکون کر لیا تھا۔ جذباتیت یا جلد بازی نقصان دہ ہی ثابت ہوتی۔ بہتر یہی تھا کہ سب کام اطمینان سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وقت پر ہوں۔
مجھے کریم آباد کے چوراہے تک 15 منٹ میں پہنچنا تھا۔ اسی حساب سے میں نے کار کی رفتار قائم کر لی تھی۔ میں میرا یہ اندازہ اتنا ٹھیک نکلا کہ جب میں کریم آباد کے چوراہے پر پہنچی تو کمانڈر حق کی کار آ کر وہاں رک رہی تھی۔ میں اس کے برابر میں جا رکی۔ میں نے اپنی کار کا انجن بند نہیں کیا اور اتر کر کمانڈر حق کے قریب پہنچ گئی، جو مجھ سے پہلے ہی کار سے اتر آیا تھا۔ رات کے سناٹے میں کمانڈر حق کی ایڑیاں ٹکرانے کی آواز دور تک پھیل گئی۔ اس نے روایتی انداز میں فوجی سیلوٹ کیا تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا اور کار کے کھلے ہوئے دروازے سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بیٹھ گئی۔ آج کی رات آرام کرنے کے لیے نہیں ہے، میں نے کمانڈر حق سے کہا۔ شاید خاصا ہنگامہ رہے۔ میں اور میرے آدمی ہر صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں یور ہائینس۔ میں نے اندرونی بتی جلا کر پچھلی سیٹ پر نظر ڈالی۔ زبیدہ کو اس حال میں دیکھ کر مجھے افسوس ہوا۔ اس کا چہرہ کملایا ہوا تھا اور وہ بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ کپڑے کئی جگہ سے مسلے اور نچے ہوئے تھے۔ ایسے مقامات پر خون کی سرخی اور قطعی نشانات سے اذیت رسانی کا پتہ چل رہا تھا۔ میں نے کار سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے نصیر آباد کی طرف روانہ ہو گئی۔ کار کی اندرونی بتی اب بھی روشن تھی، لیکن باہر سے کسی کی نظریں زبیدہ پر نہیں پڑ سکتی تھیں۔ وہ کشادہ سیٹ پر اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی کھڑکی کے لیول تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ میں چاہتی بھی یہی تھی کہ دیکھنے والے صرف مجھے دیکھیں اور کار میں تنہا سمجھیں۔ میں زبیدہ کو خطرے میں ڈال کر فروخت کی حفاظت کا سامان کرنا چاہتی تھی۔ میرا مرتب کیا ہوا لائحہ عمل یہ تھا کہ زبیدہ برقع پہن کر رضوان کے ساتھ ایئرپورٹ کا رخ کرے، اور اگر کیپٹن آفاق کے آدمی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو وہ رضوان اور زبیدہ سے الجھ جائیں۔ ان کی اس غلطی سے فائدہ اٹھا کر میں فروخت کو ان کے جال سے صاف نکال لے جاتی۔ دن نکلنے میں 2-2.5 گھنٹے باقی تھے جب میں فروخت کے گھر پہنچی۔ فروخت کے جہاز کی روانگی میں ابھی اتنی ہی دیر تھی۔ بیگم ہاشمی جاگ رہی تھیں اور اپنے شوہر کے ساتھ آخری تیاریوں میں مصروف تھیں۔ سامان سوٹ کیسوں میں بند کیا جا چکا تھا اور ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی۔ رضوان بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اسے لے کر اپنی کار میں جا بیٹھی۔ وہ زبیدہ کو دیکھ کر بری طرح چونکا تھا، لیکن کچھ بولا نہیں، بس خاموشی سے مجھے تکنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں خود ہی کچھ بتاؤں۔ فروخت کو ممکنہ خطرے سے بچانے کی تدبیر کر رہی ہوں۔ میں نے رضوان کی نظروں کے سوال کا جواب دیا۔ تمہیں اور اس لڑکی کو سارا خطرہ مول لینا ہوگا۔ مجھے خطرہ مول لینے پر تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم نے اس لڑکی کی کیا حالت بنا رکھی ہے۔ تم اس کی پرواہ مت کرو۔ یہ لڑکی اتنی معصوم نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے۔ مجھے اس سے رتی برابر ہمدردی نہیں ہے۔ ظاہر ہے بھنورے کو تو پھول کے رس سے غرض۔ رضوان نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ رس چوسے جانے کے بعد پھول کا رنگ تو پھیکا پڑ ہی جاتا ہے۔ میں نے اس کی فضول باتوں پر دھیان نہیں دیا اور اسے اپنا پروگرام سمجھانے لگی۔ پروگرام یہ تھا کہ روانگی کے مقررہ وقت سے 15 منٹ پہلے رضوان زبیدہ کو برقع پہنا کر کمانڈر حق کی کار میں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو جائے۔ ان سے 3-4 منٹ پہلے ہاشمی صاحب، منہاس اور اس کے دوست روانہ ہو چکے ہوں گے۔ نگرانی کرنے والے رضوان کے ساتھ ایک برقع پوش لڑکی کو دیکھ کر یہی خیال کریں گے کہ انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہیں جو کچھ کرنا ہے وہ کر گزریں اور میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ رضوان کی روانگی کے 10 منٹ بعد میں بیگم ہاشمی، فروخ اور اس کے بہن بھائی کو لے کر ایئرپورٹ کی طرف چل پڑوں گی۔ یہ پروگرام طے کرنے کے بعد میں اور رضوان کار سے اتر کر پھر مکان میں پہنچے۔ دلہا دلہن کو جگایا جا چکا تھا۔ ناشتے کے 15 منٹ بعد پروگرام کے تحت روانگی عمل میں آئی۔ دلہا میاں اپنے دوستوں اور سسر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ گاڑی ان کے دوستوں ہی کی تھی اور خاصی بڑی تھی۔ سامان بھی اس گاڑی میں رکھا گیا تھا۔ اس گاڑی کی روانگی کے ٹھیک 3 منٹ بعد رضوان اور زبیدہ روانہ ہوئے۔ یہ کمانڈر حق کی گاڑی تھی۔ سامان تو اس میں نہیں تھا، لیکن ظاہر یہی کیا گیا کہ ڈگی سامان سے بھری ہوئی ہے۔ ڈگی کو تھوڑا سا کھلا رکھا گیا اور ایک پرانا سا سوٹ کیس تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا۔ یہ ساری تیاریاں ملگجے سے اندھیرے میں مکمل ہوئی تھیں اور ہاشمی صاحب وغیرہ کو اس کار میں زبیدہ کی موجودگی کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد میں نے فروخت کو رضوان کی مہیا کی ہوئی گاڑی میں بٹھایا، بیگم ہاشمی اور ان کے دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ راستے کا تعین پہلے ہی کر لیا گیا تھا اور میں نے دیدہ و دانستہ ایسی راہیں منتخب کی تھیں
جو عام طور پر سنسان رہتی ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ کیپٹن آفاق کے آدمی کچھ کر گزرنا چاہیں تو انہی راستوں کو غنیمت سمجھیں، لیکن وہ کیا کریں گے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہی تھا۔ میں 40 میل کی رفتار سے ڈرائیونگ کر رہی تھی، ذہن بری طرح سے الجھا ہوا تھا، لیکن میں اپنی عقبی پوزیشن سے بھی بے خبر نہیں تھی۔ دشمن کو میں قطعی بیوقوف گرداننے کی قائل نہیں تھی۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ دشمن میری چال سے باخبر ہو گیا ہو۔ ایسی صورت میں براہ راست مجھے کو اس کے کسی اقدام کی زد میں آنا پڑتا، کیونکہ فروخ میرے ساتھ تھی۔ لیکن میرے یہ سارے خدشات بے بنیاد ثابت ہوئے، اور جو کچھ ہونا تھا وہ رضوان ہی پر گزر گیا۔ ڈالمیاں جانے والی سڑک کی ابتدا پر جو چورنگی تھی، وہاں مجھے رضوان کی کار کھڑی نظر آئی۔ ایک اور کار رضوان کی گاڑی کے بونٹ سے ٹکرائی ہوئی تھی، اور ان دونوں سے ذرا آگے ایک تیسری کار کھڑی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں ذرا تیز ہو گئیں، اور میرا پیر ایکسیلریٹر سے ہٹ کر بریک پر پہنچ گیا۔ پہیوں پر بریک کا دباؤ ایک چیخ بن کر پھسلتا چلا گیا، اور جب گاڑی ایک دھچکے کے ساتھ رکی تو بیگم ہاشمی نے گھبرا کر کہا، کیا ہوا؟ یہ تو رضوان بھائی والی کار ہے، فروخ کی چھوٹی بہن بولی۔ اور جب گاڑی ایک دھچکے سے رکی تو بیگم ہاشمی نے گھبرا کر کہا، کیا ہوا؟ یہ تو رضوان بھائی والی کار ہے، فروخ کی چھوٹی بہن بولی۔ میں نے انجن بند کرتے ہوئے بڑی پھرتی سے اپنی طرف کا دروازہ کھولا۔ میں دیکھ چکی تھی کہ رضوان کی کار کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور اسی کھلے ہوئے دروازے سے رضوان کسی پر جھکا ہوا تھا۔ دونوں کاروں کے بیچ میں دو آدمی ایک دوسرے سے گتھے ہوئے تھے، اور ان کے لڑنے کا انداز بڑا خوفناک تھا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا جسے بھی موقع مل گیا وہ دوسرے کو ہلاک کر ڈالے گا۔ آپ لوگ گاڑی سے نہ اتریں، میں نے بیگم ہاشمی سے کہا، اور تقریباً دوڑتی ہوئی رضوان کی طرف گئی۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، لیکن روشنی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں نے اسی روشنی میں رضوان کو زبیدہ کے بے حس و حرکت جسم پر جھکا ہوا دیکھا۔ مجھے قریب پا کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تم نے ٹھیک سمجھا تھا بانو، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ دشمن ہماری گھات میں تھے۔ انہوں نے زبیدہ کو فرخ سمجھ کر گولی مار دی۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ میں نے مضطربانہ انداز میں پوچھتے ہوئے ان دونوں آدمیوں پر بھی نظر ڈالی جو بدستور ایک دوسرے سے گتھے ہوئے تھے، اور اب ان میں سے ایک دوسرے پر غالب آ چکا تھا۔ اس نے اپنے حریف کی زبردست پٹائی شروع کر رکھی تھی، اور یہ میرے لیے خاصا اطمینان بخش تھا، کیونکہ میں پٹائی کرنے والوں کو پہچان چکی تھی۔ وہ کمانڈر حق کے ماتحتوں میں سے ایک تھا۔ میرے سوال کے جواب میں رضوان نے جلدی جلدی بتانا شروع کیا کہ واقعات کس طرح پیش آئے تھے۔ ہوا یوں کہ جب رضوان کی گاڑی اس چورنگی پر پہنچی تو دفعتاً ایک کار نے سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ رضوان نے بریک لگائے، لیکن ٹکراؤ سے نہ بچ سکا۔ اس کار کو چلانے والا ٹکراؤ سے ذرا پہلے ہی اپنی کار سے نکل آیا تھا۔ وہ تیزی سے رضوان کی کار کے قریب آیا اور جیب سے ریوالور نکال کر برقع پوش زبیدہ پر گولی داغ دی۔ رضوان خود کو بچانے کے لیے دروازہ کھول کر نیچے کود گیا اور گاڑی کی آڑ میں پڑا رہا۔ اسی وقت اس نے اب ایک آدمی کو دیکھا جو ہاتھ میں ٹارچ دبائے دوڑتا ہوا قریب آ رہا تھا۔ غالباً وہ اسی گینگ کا ایک فرد تھا، اور اس نے ٹارچ سے سگنل دے کر اپنے کار والے ساتھی کو بتایا ہوگا کہ آنے والی کار ہی مطلوبہ گاڑی ہے۔ رضوان ابھی ان دونوں سے نمٹنے کا کوئی طریقہ سوچنے بھی نہیں پایا تھا کہ ایک تیز رفتار کار قریب آئی اور کچھ آگے نکل کر ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اس میں سے جو آدمی اترا وہ مسلح تھا۔ اس نے اترتے ہی ان بدماشوں پر گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ زبیدہ کے قاتل نے بھی جوابی فائر کیے، لیکن اس کی گولیاں ضائع ہوئیں اور وہ زخمی ہو کر گر پڑا۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ کار کی دوسری طرف پڑا ہوا ہے، رضوان نے جواب دیا۔ میں نے جھک کر کار کے نیچے سے دوسری طرف دیکھا تو مجھے ایک جسم ڈھیر کی صورت میں ساکت و جامد پڑا ہوا نظر آیا۔ غالباً وہ بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن ٹارچ والے کو نوارد سے گتھم گتھا ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ رضوان کہتا رہا، لیکن اب شاید وہ بھی بے ہوش ہو چکا ہے۔ میں کھڑی ہو گئی اور میں نے دیکھا کہ کمانڈر حق کا آدمی ہاتھ جھاڑتا ہوا اب ہماری طرف آ رہا تھا۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں یہ تمہارا ہی آدمی ہے، رضوان نے کہا۔ میرے جواب دینے سے پہلے ہی کمانڈر حق کا آدمی میں ہمارے قریب آ گیا۔ اس نے مجھے سیلوٹ کیا، اور اسی وقت اس کی نظر زبیدہ پر پڑی تو وہ بوکھلا گیا۔ یہ تو کیا یہ مر گئی؟ ہاں، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں، کاش میں چند لمحے پہلے پہنچ جاتا۔ تم فکر مت کرو، میں نے خشک لہجے میں کہا۔
یہ وہ نہیں ہے جس کی حفاظت کے لیے تم سے کہا گیا تھا۔ اوہ! کمانڈر حق کے آدمی نے اطمینان کا ایک لمبا سانس لیا اور زبیدہ پر جھک گیا۔ بیچاری، رضوان نے تعصف بھرے لہجے میں کہا، یہ فروخت پر قربان ہوئی ہے، اس کے حق میں یہی بہتر تھا، میں نے مختصراً کہا۔ اور رضوان مجھے گھورتا رہا اور پھر سرد لہجے میں بولا، تمہارا دل پتھر کا ہے بانو۔ میں نے اس فضول بات پر دھیان نہیں دیا اور کمانڈر حق کے آدمی سے بولی، سنو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، جو تمہاری سمجھ میں آئے وہ کرو، اور اس واقعے سے ہمارا کوئی تعلق ثابت نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بہتر، اس نے جواب دیا، تدبیر تو بالکل سامنے موجود ہے۔ یہ گاڑی ایک ایسے شخص کی ہے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکتا۔ بس میں اپنی گاڑی لے کر یہاں سے چلتا بنوں گا۔ بعد میں اگر پولیس کسی طرح یہاں پہنچ گئی تو یہ دونوں آدمی خود ہی اپنی صفائی پیش کرتے رہیں گے۔ اگر ایسا ہے تو تم رضوان صاحب کو لے کر میرے پیچھے پیچھے ایئرپورٹ آؤ۔ آئیے جناب، کمانڈر حق کے آدمی نے رضوان سے کہا۔ رضوان نے مجھ سے کچھ کہنا چاہا، لیکن میں تیزی سے مڑ گئی۔ بیگم ہاشمی اور فروخ کار میں بیٹھی ہوئی بڑی بے چینی سے میری منتظر تھیں۔ جیسے ہی میں قریب پہنچی، بیگم ہاشمی نے پوچھا، کیا بات تھی؟ رضوان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک تو ہیں وہ؟ فروخ نے پوچھا۔ ہاں، وہ دوسری کار میں ہمارے پیچھے پیچھے آ جائے گا، میں نے انجن سٹارٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن وہ دونوں آدمی لڑ کیوں رہے تھے؟ وہ شریف آدمی ادھر سے گزر رہا تھا، حادثہ دیکھ کر رک گیا۔ اس حادثے میں غلطی دوسری گاڑی والوں کی تھی، لیکن وہ الٹا رضوان پر چڑھ دوڑے تھے۔ یہ شریف آدمی رضوان کی طرف سے بول پڑا تو نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ عجیب زمانہ آ گیا ہے، بیگم ہاشمی نے ٹھنڈی سانس لی۔ میں نے ان کے اس تبصرے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور کار کی رفتار بڑھاتی چلی گئی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔